بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی تعلیمات میں جہاں ایمانیات، عقائد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات پر توجہ دی گئی ہے اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہی انسان کے مزاجوں اور اس کی طبیعت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا اسلام ایک خشک مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ان چیزوں کا اور بسا اوقات کچھ ایسی چیزوں کا اور کھیلوں کا اسلام نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ جو چیزیں انسان کی صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے اچھی ہیں، نہ صرف ان کو جائز بتایا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ لہٰذا انہی کھیلوں کے متعلق اور ان باتوں کے متعلق چند بات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں، لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، ہٹا دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو وہ ہنسی اور کھیل بنا لیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا اور رسوائی والا عذاب ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، تو کفار مشرکین میں سے ایک شخص جس کا نام نضر بن حارث تھا، یہ مکہ کے بڑے مشرکین میں سے تھا، سرداروں میں سے تھا اور بڑا تاجر شخص تھا، اور ملکوں کے سفر کیا کرتا تھا، ایران جایا کرتا تھا، فارس جایا کرتا تھا اور بڑے بڑے ممالک کے اسفار کیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ ایک مرتبہ فارس سے وہاں کے کچھ واقعات اور قصے، کہانیاں اور لٹریچر وہ لے کر آیا اور یہاں لا کر مکہ مکرمہ کے اندر اس نے لوگوں کو سنائے اور بتائے اور کہا کہ محمد تو تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور اس میں وہ قوم عاد اور قوم سمود اور پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں، اور تمہیں جو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے ہیں، اپنا مال خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تم اس کے بدلے یہ چیز سنو کہ یہ ایسے واقعات ہیں، یہ ایسے قصے ہیں، بادشاہوں کے واقعات، بادشاہوں کے قصے، تاریخی واقعات کہ جن میں جو بڑے لذیذ ہیں اور جو سننے میں بڑے خوشگوار ہیں، لہٰذا تم انہیں سنو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ وہاں سے ایک کنیز کو لے کر آیا، ایک باندی کو لے کر آیا جو گانا گانے والی تھی، اور لوگوں سے کہا کہ تم اس کا گانا سنو اور تم مست ہو جاؤ، محمد تو تمہیں نماز اور زکوٰۃ اور دیگر کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، تم تو ان سب کو چھوڑو اور اس عورت کا گانا سنو اور مست ہو جاؤ۔ لہٰذا جمہور صحابہ اور تابعین کا
یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسی کوئی چیز اختیار کرنا، خریدنا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہو، اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہو، طاعت کے کاموں میں حرج پیدا کرنے والی ہو، فرمایا اس کا سننا، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے، پہلی قسم تو یہ ہے ان کھیلوں کی، ان چیزوں کی جن کو کھیل کر آدمی کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے۔ جیسے کہ اس آیت کے اندر نضر بن حارث کا مطمع نظر یہ تھا کہ لوگ اس باندی، اس عورت کی باتیں سنیں، ان واقعات کو سنیں اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے لوگ غافل ہو جائیں۔ فرمایا ایسا کھیل اختیار کرنا، ایسی چیز اختیار کرنا جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے، دین سے ہٹا دے یا دین سے ہٹنے کا سبب و ذریعہ بن جائے، ایسے کھیل کا اختیار کرنا، کھیلنا وہ جائز نہیں، حرام ہے۔ دوسری قسم اس کی ہے کہ جو کفر تک تو نہیں پہنچتے لیکن ان کا استعمال، ان کے استعمال، ان کی حرمت، ان کی قباحت حدیث کے اندر، قرآن کے اندر ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر جوا ہے، قمار بازی ہے، سٹے بازی ہے، یہ ایسے کھیل ہیں کہ جو فی نفس ہی استعمال کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن یہ بہرحال یہ گناہ کے کام ہیں۔ آدمی ان میں پڑھ کر جو ہے اپنا پیسہ بھی ضائع کرتا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور اعمال صالحہ سے دور بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر ایسا کھیل جس میں جیت یا ہار کے اوپر، فرمایا جس میں جیت یا ہار کے اوپر پیسے کا تبادلہ ہو، پیسے کا لین دین ہو، ایسے کھیلوں کا کھیلنا بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کھیلوں کی وہ کھیل ہیں کہ جن میں کوئی کفر و شرک بھی نہیں ہے اور جو اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ وہ ان کو نہ کرنا بہتر ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بچے موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں کھیلتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی اطاعت سے دور نہیں کرتی تو بہرحال کراہت کے ساتھ میں جائز ہے۔ ایسے میں عزیز و دوستو، اسلام نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ چیزوں کی ترغیب دی ہے اور آپ سے نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، الرجل القوی خیر من الرجل الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزیں وہ لہو الحدیث ہیں، بیکار ہیں، کھیل کود ہیں، سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا انتظال قوسک، فرمایا اپنی کمان کو سیدھا کرنا، یعنی تیر اندازی سیکھنا، تیر اندازی کرنا، نشانے بازی کرنا، اس پر اللہ کے نبی نے کرنے کی ترغیب دی ہے اور ابھارا ہے۔ صحیح فرمایا اللہ کے نبی نے کہ گھڑ سواری کرنا اور گھوڑے کو سدھانا اور گھوڑے کی سواری کرنا، ایسے فرمایا ملاعبتک لأہلک، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھیلنا اور ان سے جو ہے خوشی کی باتیں کرنا اور ان سے دل لگی کی باتیں کرنا، فرمایا اخلاقی حدود کے اندر رہ کر کرنا، یہ وہ لہو الحدیث ہیں، وہ کھیل ہیں جن کی اسلام نے نہ صرف جن کو جائز کیا بلکہ ان کو کرنے کی ترغیب بھی دی اور ان کو کرنے پر ابھارا۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ خیر المؤمن، آدمی کا، مومن مرد کا سب سے اچھا کھیل من السباحہ، فرمایا تیراکی ہے، تیراکی سیکھنا یہ مومن مرد کا سب سے اچھا کھیل ہے۔ اور یوں فرمایا کہ عورت کا سب سے اچھا کھیل وہ المغزل، یعنی چرخہ چلانا، یہ سب سے اچھا عورت کا مشغلہ ہے، اس کا کھیل ہے۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو، احادیث کے اندر مختلف کھیلوں کی ترغیب دی گئی ہے، ایک کشتی ہے، ایسے ہی دوڑ کا مقابلہ ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے السلام، اب میں انصار مدینہ کے ایک شخص سے دوڑ لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، دوڑ لگاؤ۔ انہوں نے دوڑ لگائی۔ ایسے ہی روایت میں آتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں۔ ایک مرتبہ حضور السلام جیتے، ایک مرتبہ عائشہ جیتی۔ لہٰذا معلوم یہ پڑا کہ شریعت میں
کھیل کود فی نفس ہی وہ حرام نہیں، جائز نہیں۔ اگر آدمی اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کھیل کھیلے جس میں گناہ نہیں ہے اور جس کے اندر اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہے اور جو ہے وقت کا ضیاع نہیں ہے، فرمایا ان کھیلوں کو کھیلنے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ آدمی کی تندرستی کے لیے بھی اچھا ہے، اور جب موقع پڑے وقت آنے پر یہ اس کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ ایسے میں عزیزو دوستو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے جن کھیلوں کو کھیلنے سے، جیسے چوسر ہے، شطرنج کا کھیل ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ان کھیلوں کو کھیلنے سے سختی سے منع فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا جو شخص چوسر کا کھیل کھیلتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ ایسے ہی شطرنج کے کھیل کھیلنے کی بھی ممانعت ہے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ ایسے کھیل جن کی شریعت میں حرمت ثابت ہے یا جن کو کھیلنے سے، جن کو اختیار کرنے سے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایسے ہی آج ہمارے زمانے کا ایک اچھا مشغلہ وہ گانے سننے کا ہے، وہ جو ہے موبائل اور ٹی وی دیکھنے کا ہے۔ میرے عزیزو دوستو یہ مشغلہ بھی ایسا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا حدیث کے اندر کہ انی بعثت، میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، کس لیے؟ فرمایا میں ہدایت کا سرچشمہ ہوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں گانے، باجے، نقارے اور ان کے آلات کو ختم کروں اور مٹاؤں۔ میری بعثت کا مقصد یہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے ہمیں ایک چرواہے کی گانے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور وہ دوسری راستے پر چل دیے، اور نافع کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے رہے کہ آپ بھی اس چرواہے کے گانے کی آواز آ رہی ہے؟ میں کہتا رہا آ رہی ہے۔ وہ پوچھتے رہے، میں کہتا رہا، یہاں تک کہ ہم بہت دور چلے گئے اور میں نے کہا کہ اب اس کے گانے کی آواز نہیں آ رہی۔ پھر انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور اللہ کے نبی نے بھی ایسا ہی کیا کہ ایک چرواہے کے گانے کی آواز آپ علیہ السلام کے کانوں میں آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور آپ دور چلے گئے، اور جب تک اس کی آواز ختم نہ ہو گئی، بند نہ ہو گئی، آپ علیہ السلام نے اپنے کانوں کو بند رکھا۔ میرے عزیزو دوستو آج ہماری کوئی بھی تقریب ہو، آج ہماری کوئی شادی ہو، آج ہماری کوئی چھوٹا سا فنکشن ہو، آج ہمارے فنکشنوں کے اندر، شادیوں کے اندر جب تک گانا بجانا نہ ہو اور جب تک جو ہے آلات کا استعمال نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں ہماری شادیاں ناقص ہیں، ہماری شادیاں ادھوری ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی سخت نفرت تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور جب تک وہ آوازیں آتی رہیں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں سے نہیں ہٹایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں اور جائز جو مشاغل، جو چیزیں ان کو اختیار کریں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک گھر پر تشریف لے گئے، وہاں پر شادی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شادی کا گھر ہے؟ کہا گیا ہاں۔ آپ نے کہا کہ شادی کا گھر ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ لڑکیوں کو بلاؤ، کچھ بچیوں کو بلاؤ کہ بچیاں آئیں اور وہ جو گیت گائیں۔ ہاں، اس لیے آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، لیکن ان چیزوں پر منع فرمایا کہ جو چیزیں آلات اور گانے اور موسیقی کے تعلق سے جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، فرمایا ان کو حرام فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میری قرب قیامت میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے۔ يَعْزِفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَقْصِفُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِمُ الْأَرْضَ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے
اور وہ مغازف اور مغایر یعنی ڈھول تاشوں اور اس کا گانے کا استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان کا استعمال اتنا ناپسند ہوگا۔ اب فرمایا اللہ کے نبی نے یخسف اللہ تعالیٰ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ وَيَقْصِفُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ کے پاداش میں زمینوں کے اندر دھسا دے گا، خسف کر دے گا، اور ان کی چہروں کو مس کر دے گا خنزیر، اور فرمایا کہ بندر ان کو بنا دے گا۔ کتنا افسوس کا مقام ہے عزیزو، کتنی سخت وعید ہے، ہم ذرا غور فرمائیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ قرب قیامت کے وقت فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جو بے پڑھے لکھے ہیں اور جو قوم کا ارذل ترین شخص ہے، بدترین شخص ہے، اس کو حاکم بنا دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ شوہر مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور باپ کو دور کرے گا، دوست کو قریب کرے گا۔ اور فرمایا کہ شراب کھلم کھلا پی جائے گی، اور فرمایا گانا بجانے والی عورتوں کا رواج عام ہو جائے گا، اور پچھلے والے لوگ اگلے لوگوں کو برا بلا کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آئے تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین کے اندر دھسا دیے جانے کا، اور فرمایا کہ چہروں کے مسخ ہونے کا، چہروں کے بگاڑ دیے جانے کا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا، اور اس وقت فتنے ایسے آئیں گے، اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے سے ہار ہو اور موتی ہو اور اس کو توڑ دیا جائے اور اس کے دانے پورے میں بکھر جائیں۔ فرمایا اس طریقے سے پے در پہ فتنے آئیں گے، اور لوگوں پر آزمائشیں آئیں گی، لوگوں پر جو ہے عذابات آئیں گے۔ اسی میں عزیز و دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں میں سادگی اختیار کریں، وہ طریقے اختیار کریں جو اللہ نے، اس کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔